جی اسد کیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو کل خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی تھی میرے حوالے سے میرے غیر موجودگی میں کہ میں نے کہا ہے کہ ہم تو اپنی باپ کا بھی نہیں مانتی. ہماری پشتوں کا ایک کہاوت ہے اور وہ کہاوت یہ ہے کہ ناجائزہ خضر پلار من منم. مطلب ایک منٹ آپ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے بھائی جان. پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ ناجائزہ خضر پلار من منم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زور زبردستی سے کوئی بات کرتا ہے تو ہم کسی کا نہیں مانتے. ہم کسی کی جو ہے نا زور زبردستی سے نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسپیکر صاحب کل اس نے آپ کو ایڈریس کر کے جس طرح بات کی ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اگر اس نے دیکھیں یہ عہدہ یہ پوزیشن بہت قابل احترام ہے. خواجہ صاحب جو ہے نا میرے خیال میں 90 سال کے ہوں گے شاید، مطلب جب سے جانتے ہیں اس اسمبلی میں ہیں. مجھے بتائیں اگر وہ اس طرح بیہیو کرتا ہے اس کے اندر برداشت نہیں ہے تو کم از کم اس کو برداشت کرنا چاہیے اور اپنے اسپیکر کو اس طرح بلانا اس طرح بات کرنا جو ہے نا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. 80 سالہ بزرگ ہے، 80 سالہ بزرگ ہے. کم از کم اس کو ایٹیکیٹس ہونے چاہیے، اس کے کوئی طریقہ ہونا چاہیے. اس طرح کہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح جو ہے بیہیویئر کرے. دوسری بات میں چونکہ موقع بھی ملا ہے پھر علی محمد صاحب کو آپ موقع دیں گے، میں 2-3 ایشوز جو ہے نا ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اور ہم نے کالنگ اٹینشن بھی رکھی ہے. اگر آپ کائنڈلی اس کو لے لیں. اس وقت جو پاٹا اور پاٹا کے اوپر جو ٹیکس کی ایک کل میٹنگ تھی میرے خیال میں اس کو جو ہے نا پتہ نہیں ہے کہ اس کی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. لیکن سب سے پہلے بات یہ علی محمد صاحب پلیز اس کا یہ کہ پوری پارلیمنٹ میں جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز تھی، جس میں پیپل پارٹی، مسلم لیگ، مطلب جتنی اس وقت پارلیمانی پارٹیز تھی، سب نے متفقہ طور پر پاٹا اور پاٹا کو یہ ایگزیمپشن دی تھی. اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھا؟ نمبر 1 یہ کہ یہ وار زون ہے. یہاں جو ہے نا جنگ کی وجہ سے یہ پوری انڈسٹری، پورا علاقہ، اس کی اکانومی متاثر ہو چکی ہے. اس لیے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اور پاکستان کی دیگر علاقوں کے ساتھ اس کو برابری لانے کے لیے یہ فیسلٹی دی گئی تھی. آپ مجھے بتائیں کہ یہ علاقہ جو وار زون رہا ہے، مسلسل وہاں جنگیں ہو رہی ہے، وہاں جو ہے نا آپ نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دی، آپ نے کوئی ادھر کوئی سکول، کوئی کالج، کوئی انڈسٹری نہیں ہے. وہ جو پاکستان کی دیگر اضلاع شہر کہہ لے ان کے ساتھ ان کی کیا مماثلت ہے؟ یعنی جو 40 سال سے اس سے جنگ ہو رہی ہے اس نے تو اس کی پوری اکانومی تباہ برباد کی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ مارکیٹ سے دور ہے، ان کے اوپر اگر آپ ٹیکس اس طرح لاگو کریں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ٹیکس نہیں دیتے. میرے ساتھ پوری اعداد و شمار موجود ہے کہ اس وقت جو پاٹا سے جو ٹیکس وصولی ہوتی ہے وہ تقریباً 50 بلین ایک اور 20 بلین 70 بلین روپے پاکستان کو مل رہے ہیں. لیکن اس کے مقابلے وہاں کیا مل رہا ہے؟ ابھی تک جو مرجر میں جو کمٹمنٹ کی گئی تھی، مرجر میں کمٹمنٹ نہیں کی گئی تھی کہ NFC ایوارڈ میں 3%. یہ لاما نشر صاحب بیٹھے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کی کمٹمنٹ کا کیا بنا کہ 3% وفاق دے گا، صوبے دے گا. ابھی تک ایک دیلا نہیں دیا گیا. اور اس کو چھوڑیں، جو روٹین میں فاٹا کو فنڈ جاتے تھے، جو وہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے جاتے تھے، وہ تو چھوڑے، وہ بھی صوبائی حکومت کے اوپر چھوڑا گیا ہے اور وہاں کوئی فنڈ بھی نہیں جاتا، کوئی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہی. تو اس فیصلے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں آپ نے مزید بے روزگاری پیدا کرنی ہے، آپ نے ایکسٹریمسٹ کو پروان چڑھانا ہے اور آپ نے جو نا ایک اور قسم کی جو وہاں ایک عوام میں جو مایوسی ہے اس مایوسی کو میرا مطالبہ اسپیکر صاحب سے یہ ہے کہ کائنڈلی اس کے اوپر آپ ایک کمیٹی بنائیں. آپ ایک کمیٹی بنائیں اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لوگ لکھیں تاکہ اس کا صحیح معنوں میں اسسمنٹ ہو، اس کے اوپر ڈسکشن ہو، اس میں جو ہے نا فاٹا کی نمائندگی ہو اور پتہ چلے کہ ریالٹی سامنے آ جائے. اس ہاؤس کا کام ہے. تو میں آپ سے ملتمس ہوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک اسپیشل کمیٹی بنائیں. نمبر 2 جو چمن میں اس وقت جو ہے نا ایک بہت بڑا دھرنا جاری ہے، وہ چمن میں دھرنا جاری ہے ان لوگوں کا کیا گناہ ہے؟ یعنی ابھی تک جو 70 سال سے زیادہ ہوا
جب پاکستان بنا ہے ان کو ایک فیسلٹی دی گئی تھی، کیونکہ جو ہمارے بارڈر ایریا ہے اس میں بھی ٹرائب جو ہے نا ایک طرف اس کا گھر ہوتا ہے، دوسری طرف اس کا مسجد ہوتا ہے، زمین ایک طرف ہوتی ہے، گھر دوسری طرف ہوتا ہے، اس کا ایک ارینجمنٹ تھی، اس ارینجمنٹ کو یکدم ختم کیا گیا۔ ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو ساتھ جو ہے نا ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں، اس کا نظام کی جو پاکستان کی جو لاگو قوانین اس کو مانتی بھی ہیں، لیکن اس کو ایگزمپشن دی گئی جو پوری دنیا میں ملتی ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی اسپیکر صاحب، جب میں تھا اس پوزیشن پہ تو میں نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی تھی، اور وہ اسپیشل کمیٹی میں ہم نے تمام پارٹیز کی نمائندگی بھیجی تھی۔ اس میں ہمارے ساتھ اس وقت جو پنجرمان مولانا صاحب کی جو پارٹی کی ابھی نام بھول گیا ہوں، وہ مطلب سب ہم نے اس کو لے کے گئے تھے، اور انہوں نے وہاں جائزہ لیا، اس نے ایک رپورٹ پیش کی، اور رپورٹ آپ کی سیکریٹریٹ میں پڑی ہوگی۔ تو میں ملتمس ہوں کہ یہ ایشوز ایسے کہ پارلیمنٹ میں اٹھانے چاہیے، تو میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی۔ تیسری بات جو ہے لوڈ شیڈنگ، 18 گیٹ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے میرے صوبے میں، 18 گیٹ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں خیبر پختونخوا میں چوری ہو رہی ہے۔ بھائی اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو پکڑو۔ اس کے خلاف صوبائی حکومت چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو جتنی فورس چاہیے ہم فورس دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے بدلے آپ اگر اتنی بڑی بڑی لوڈ شیڈنگ کریں گے تو ایک تو لوگ تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کی انڈسٹریز بھی جو ہے نا بہت متاثر ہو رہی ہے، آپ کا روزگار بھی متاثر ہو رہا ہے۔ بھائی ہم تو ویسے ہی یہ علاقہ جو ہے نا متاثر ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے کشمیر میں جو ہو رہا ہے، جو کہ اس وقت رائٹس بنے ہوئے ہیں، اور وہاں جو اساسی محرومی اور آج کل ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت جو کشمیر کی حکومت ہے اس نے اس کو مس ہینڈل کیا، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس کو اس طرح اس کو مس ہینڈل، جو کل جو اس کی لوگ جو ہے نا مرے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو جو ہے نا کمپنسیٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ پراپر مذاکرات کرنا چاہیے، اور حکومت کو ہر ممکن طریقے سے جو ہے اس کی جو ایشوز ہے اس کو ایڈریس کرنی چاہیے۔ اس طرح اگر آپ فاٹا میں آج جو ہے نا پورا ہڑتال ہے، ملکنڈ ڈویژن میں آج پورا ہڑتال ہو رہا ہے، اور اس ہڑتال کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نے ہمیں دیا کیا ہے، آپ ہم سے لے رہے ہیں۔ ہمارا صوبہ جو کہ ہر لحاظ سے ریونیو کے لحاظ سے جو ہے نا اس ملک کو سب کچھ دے رہا ہے، لیکن اس کے مطابق کچھ نہیں مل رہا۔ 3 مطالبات ہیں میرے، چمن کے حوالے سے، ملکنڈ اور فاٹا کے حوالے سے، اور لوڈ شیڈنگ کی۔ لوڈ شیڈنگ تو ہماری سب کا مسئلہ ہے، سب اس پہ بات کریں گے، لیکن میں یہ ضرور مطالبہ اسپیکر صاحب آپ سے کروں گا کہ اسپیشل کمیٹی بنائیں اس کے اوپر، تاکہ پتہ چلے کہ حقائق کیا جی۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ میرے حوالے سے میرے غیر موجودگی میں کہ میں نے کہا ہے کہ ہم تو اپنی باپ کا بھی نہیں مانتی۔ ہماری پشتوں کا ایک کہاوت ہے، اور وہ کہاوت یہ ہے کہ ناجائزہ خضر پلار من منم، مطلب ایک منٹ آپ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے بھائی جان۔ پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ ناجائزہ خضر پلار من منم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زور زبردستی سے کوئی بات کرتا ہے تو ہم کسی کا نہیں مانتے، ہم کسی کی جو ہے نا زور زبردستی سے نہیں ہو سکتی۔